اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے سلسلہ ولادت وسعادت، سلسلہ نسب، حضور کے دو شریک بہن بھائی اور وقت رضاعت کا ایریا جتنا پیریڈ تھا اس کو ڈسکس کیا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کی تمام اولاد کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور کے کتنی ازواج مطہرات تھیں، ان کا نکاح کب ہوا، عمر کیا تھی اور وفات کب ہوئی، اور ان کی کتنی اولادیں تھیں اور ان میں سے کون سی اولاد کس کے نکاح میں تھی اور ان کی زندگی کتنی رہی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں، تمام معلومات پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس سے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جن میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اس وقت جب ان کا نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 28 سال، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 25 سال تک حیات رہیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت سودا سے ہوا۔ یہ نکاح نبوت کے 10ویں سال یعنی 10 سن میں ہوا۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 14 سال تک یہ ازواج مطہرات رہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح بھی نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال ہے یا پھر 19 سال، 9 سال میں زیادہ جمہور کا اتفاق ہے، اور حضور کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ یہ بھی 9 سال تک حضور کی ازواج رہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی باری آتی ہے۔ یہ نکاح شعبان 3 ہجری میں ہوا، اور وقت نکاح حضرت حفصہ کی عمر 22 سال، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی، اور پھر 55 سال کے بعد 8 سال تک یہ حضور کے نکاح میں رہیں۔ اس کے بعد حضور کا وصال ہوا، یعنی وصال سے 8 سال پہلے تک یہ ان کی بیوی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب بن خزیمہ کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح بھی شعبان 3 ہجری میں ہوا۔ وقت نکاح حضرت زینب کی عمر 30 سال، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی، اور 3 ماہ تک یہ حضور کے نکاح میں رہی۔ پھر اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا، اور اس کے بارے میں عمر میں اختلاف ہے، البتہ یہ ہے کہ 7 سال تک یہ حضور کے نکاح میں رہی۔ اس کے بعد حضرت زینب بن جش، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا، اور وقت نکاح حضرت زینب بن جش کی عمر 36 سال، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 برس تھی۔ 6 سال تک یہ نکاح رہا، یعنی اس کے بعد حضور کا وصال مبارک ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت جویریہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح بھی شعبان 5 ہجری میں ہوا، اور وقت نکاح حضرت جویریہ کی عمر 20 سال، جبکہ حضور کی عمر 57 برس تھی۔ اس لحاظ سے یہ بھی ازواج میں 6 سال کا پیریڈ گزار کے گئیں، یعنی حضور کے وصال سے پہلے ان کے 6 سال نکاح کو ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیبہ، ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا۔ وقت نکاح حضرت حبیبہ کی عمر 36 سال، جبکہ حضور کی عمر 57 سال تھی۔ اس لحاظ سے انہوں نے بھی 6 سال کا پیریڈ حضور کے ازواج میں گزارا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح جمادی الاخر 7 ہجری میں ہوا۔ وقت نکاح حضرت صفیہ کی عمر 17 برس،
جبکہ حضور کی عمر 56 برس تھی۔ اس لحاظ سے یہ 3 سال تک ازواج مطہرات میں رہیں۔ حضرت میمونہ کا نکاح ان کے بعد ہوا اور یہ 7 ہجری میں ہوا۔ وقت نکاح حضرت میمونہ کی عمر 36 سال جبکہ حضور کی عمر 59 یعنی 59 سال تھی۔ اس لحاظ سے یہ نکاح 1 سے 3 یا 4 سال تک رہا، یعنی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب آتے ہیں آپ کے ازواج کی مہر کی طرف۔ تو ازواج مطہرات کا مہر 12.25 اوقیہ نقرہ سے زائد نہ تھا۔ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مکہ معظمہ میں ہے اور باقی ازواج مطہرات مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ اب آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کی طرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرزند تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کی کنیت طیب اور طاہر تھی۔ طیب لقب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، جبکہ طاہر جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ بڑے لڑکے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کی مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم اور سب سے چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم تھے۔ یہ سب بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور پہلے دونوں فرزند مکہ معظمہ میں اور حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اب آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ ان کے ناموں میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھیں۔ چاروں حضرت خدیجہ کی اولاد تھیں، اور چاروں کی ولادت مکہ معظمہ میں ہی ہوئی۔ حضرت زینب کا نکاح ان کے والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ نے اپنے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع اموی سے کیا، اور ان کی اولاد میں ایک صاحبزادہ حضرت علی اور ایک صاحبزادی امامہ پیدا ہوئیں۔ 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدہ رقیہ کا نکاح قبل اسلام یعنی اسلام سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا، اور جب ظہور اسلام ہوا تو پھر ان کی طلاق ہوئی، اور حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کے نکاح میں ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوا۔ وفات 2 ہجری میں ہو گئی۔ سیدہ ام کلثوم حضرت رقیہ سے چھوٹی تھی۔ ان کا نکاح قبل از اسلام ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا۔ اس طرح بعد اسلام ان کی بھی طلاق ہوئی، اور سیدہ رقیہ کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں بیٹیوں کے نکاح کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کے لقب سے نوازا گیا۔ ام کلثوم نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ سیدہ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی وجہ اللہ سے ہوا، اور آپ کی اولاد میں 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھی۔ ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق کے ساتھ، اور ان کے وصال کا وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد ہوا، یعنی 3 رمضان 11 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، ان کی قبر مبارک بھی آپ کے پہلو میں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ تمام معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔